أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نافرمانوں کا تذکرہ، ان کا انجام بعد موت اور روز قیامت جو شکلیں ہونے والی ہیں، جس کا کسی کو مشاہدہ نہیں، سب غیب والی چیزیں ہیں. کلام پاک کا کام غیب والی چیزوں کو بتانا ہی کلام پاک کا کام ہے. اس کے ذریعے سے پورا منظر پیش کر دیا گیا، جنتیوں کا، دوزخیوں کا. جنتی اور دوزخی کے درمیان میں بھی جو عمل کے حساب سے اعراف والوں کا، ان ساری چیزوں کے ذکر کے بعد اس تذکرے کا اختتامی پہلو آج کے ان آیتوں میں. اب کیا سوچ رہے ہو تم نہ ماننے والوں کو، نہ یقین رکھنے والوں سے؟ انسان کے لیے کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ یہ قرآن نے پیش کر دیا. تو ذکر ہے هل ينظرون الا تاویلا، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اپنے انجام کو دیکھ لیں؟ نہ ماننے کا مطلب یہی ہوا کہ اب کسی چیز کا ان کو انتظار نہیں ہے، اگر ہے تو اپنے عمل کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں. جو ذکر کر دیا قرآن نے کہ نہ ماننے پر یہ عذاب ہے، یہ نافرمان ہیں، اس دنیا کے لیے بھی یہ باعث نحوست ہیں، آخرت والی زندگی ان کے لیے نحوست ہی نحوست رہے گی ہمیشہ والی. پھر بھی اس جانب پہ مائل نہیں ہونا، ان حقائق کو نہیں سمجھنا. تو یہ انسان، ہر انسان سے خطاب ہے. کس بات کا انتظار ہے ان کو؟ نظرہ دیکھنے معنی میں بھی آتا ہے، نظرہ انتظار کرنے کے معنی میں. تو یہاں پر ینظرون ینتظرون، ابھی نہیں انتظار کسی چیز کا نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف اپنے انجام کا ہے. لیکن جب انجام کا انتظار، انجام جب شروع ہوگا، آئے گا، تو موقع ملنے والا نہیں ہے. یوم یاتی تاویلہ، جس دن ان کا انجام آ جائے گا، یعنی حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے آمنا سامنا کرنے کا دن ہوگا. اس وقت وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے، یعنی وہ انجام سے پہلے، موت سے پہلے ان ساری چیزوں کو بھلا دیے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، یہ کہیں گے، اب اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق باتیں، یہ سارے کے سارے حقائق کو لا کر لے آئے تھے ہمارے پاس، یعنی ہمیں پیش کیے تھے. یعنی انسانوں تک یہ باتیں آ گئی تھیں، ہم بھی یا تو راست سنا ہے یا بالراست سنا ہے، یا دین اسلام پر چلنے والوں کے حالات کو دیکھا ہے. دنیا کے ظلم و زیادتی کے باوجود بھی استقامت کے ساتھ اس حق کو اختیار کر کر رہنے والے ایمان والوں کو بھی دیکھا ہے. ان کی تاریخوں سے ہم واقف ہیں. وہاں اعتراف کریں، چونکہ اس کے سوا کوئی شکل ہی نہیں رہیں گی ان کے لیے. اعتراف کریں گے، اعتراف اس امید میں کریں گے
شاید سہولت کی کوئی شکل نکل آئے، وہاں کوئی ایسے امکانات نہیں ہیں۔ وہ کہہ کر حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے وَحَلْ لَنَا، کیا ممکن ہے ہمارے لیے کوئی نہ کسی قسم کی سفارشی راستہ، شفیع ان کی جمع شفاعہ، جو ہماری طرف سے سفارش کرے، ہمارے حال پر رحم کھائے، فَيَشْفَعُ لَنَا، اور یہ لوگ آ کر ہمارے حق میں سفارش کر دیں، یا یہ شکل نکل جائے ہمارے لیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتی، یہ سب حسرت رہیں گی۔ اور نُرَدَّ، رد کر دیے جائیں، یعنی پلٹا دینا، ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں چند دنوں کے لیے، فَنَعْمَلْ، تو ضرور ہم عمل کریں گے، وہ عمل وہ عمل جو دنیا میں کیا کرتے تھے پہلے، وہ نہیں، اس کے سوا، یعنی نیک عمل کریں گے، رسولوں کی رسالت پر ایمان لائیں گے، اللہ کی مقدس کتابوں کو تقدس کا، ادب کا درجہ دیں گے، عمل کریں گے، یعنی سب سے سچے، پکے، اچھے اتباع فرما برداری کرنے والے بن کر ظاہر کریں گے۔ بس اس کے بعد موت دیجئے، پھر ہمارا حساب لیجئے۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے معمولی جو انسان دوسرے انسانی بچوں کے لیے امتحانات رکھتے ہیں، اگر اس سے کچھ بھی حل نہیں ہوتا ہے، امتحان ختم ہونے کے بعد اس سے درخواست کرے، ایک دن کی مہلت دیجئے، یہ چیزیں معلوم ہو گئی نا، پھر میں اس کی اسٹڈی کر کے آ کے پھر اسی کو کل لکھ دیتا ہوں۔ یہ تو انسان بھی قبول نہیں کرتا اس کو، چونکہ سوالات جوابات قیامت میں واضح ہو گئے، نتائج سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم، یہ کچھ ہونے والا نہیں، انہوں نے خود کو، اپنے آپ کو بڑے خسارے میں کر دیا۔ اب یہ خسارہ دور ہونے والی چیز نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، جن کو کچھ سمجھتے تھے، سفارش کرنے والے، کام آنے والے دنیا کی زندگی میں، جس میں بت وغیرہ، اور وہ انسان بھی جو اس کی تعلیم دیتے ہیں، ادھر ترغیب دیتے ہیں، یہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے، سامنے ان کے رہیں گاش نہیں۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، افطرا، من گھڑٹ، زبردستی کو جو باتیں تراشتے تھے یا بت تراشتے تھے یا عقید جمالیے تھے، اس کے بل بوتے کے اوپر سب کچھ پرانی حقائق کے خلاف، اللہ کے منشے کے خلاف کرتے ہوئے پھر اللہ کی رضامندی چاہ رہے تھے۔ آخرت میں سب ہونے والا نہیں، یہاں تک ایک مضمون کا اختتام ہو۔ اب اسی توحید کو بارے میں سب سے زیادہ حقیقی مطلب قرآن کا یہی ہے، توحید کی حقیقت کو انسان کے دل میں، عقیدے میں، فکر میں مضبوط بٹھانا۔ یہ عقیدے کی پختگی کے بعد جو عمل ہوگا وہ قابل اعتبار ہے، حساب و کتاب میں ہے، ورنہ وہ سارے کے سارے عمل ضائع اور بیکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا صحیح طور پر اقرار۔ انسان نے خرابیاں پیدا کی اسی آسمان کو، اسی زمین کو لے کر، اسی چاند کو لے کر، اسی سورج کو لے کر۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی تاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی زمین کے مختلف چیزوں کی پوجا کرتا ہے، پتھروں کی پوجا کرتا ہے، اس زمین میں بسے ہوئے گزرے ہوئے انسانوں کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ کا انکار کوئی نہیں کر رہا، لیکن اللہ کیسا ہے اس کی حقیقت کا انکار ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی صفات کا۔ اس لیے قرآن کا سب سے پہلا نتیجہ ہے پورے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، پورا نتیجہ ہے
یہ سب کچھ سن کے، یہ سب کچھ کر کے جب دل میں اتر جائے تو نتیجہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ نے جب تہیہ کر لیا، حدیث قدسی میں بڑی تفصیل ہے، تو نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا کیا، پھر اسی نور کے کئی نور کی شکلوں میں ساری کائنات جو ہونے والی پیدا کیا، نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر پھر وہ نور اللہ کے ذکر و شکل میں ناقابل شمار حد تک، احادیث میں 1000 برسوں کا ذکر ہے، پھر اس نور سے کہلوانے کی، پوچھنے کی نوبت آئی تو اس نور نے کہا کہ بس الحمدللہ کہا۔ وہاں پر اللہ کا ارشاد ہے بس میں نے اسی کے لیے تو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے تو ساری کائنات بنا رہا ہوں۔ اللہ کو اللہ سمجھنے، ماننے، جاننے کے لیے۔ یہی چیز جب تک قائم اور باقی رہے گی، میں کائنات کو باقی رکھوں گا۔ اس کا اصل مقصد خلاصہ جب مخلوق میں ختم ہو جائے گا، مراد انسان اور جن میں ہے، میں ساری کائنات کو بھی فنا کر دوں۔ پوری کائنات کے نظام کی ابتدا کا الحمدللہ سے ہے، اور جب یہ چیز ختم ہوگی تو پھر کائنات بھی ختم۔ جب تک باقی ہے اس کو باقی رکھوں گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہی کی وضاحت جو توحید کا سبق اگلی آیت سے کئی آیتوں تک، پھر اس کا انکار کرنے والوں کے لیے انکار کس کس نے کیا، ان کا کچھ انجام دنیا میں بھی ہوا، آخرت میں ہو کر رہے گا، پھر واقعات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔